میرا یہ سوال تھا، جو مسیح دجال ہے وہ انسان ہے یا جنات ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک کنٹری ہے، جیسا اس کی جو نشانیاں ہیں کہ وہ ہوا سے تیز دوڑیں گا اور وہ ایک پوری دنیا پہ نظر رکھیں گا، تو وہ ایسے ایک کنٹری ہے، ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں. تو تھوڑا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. نہیں، مسیح دجال کے تعلق سے سوال کیا تو دیکھیے، مسیح دجال جو ہے وہ حقیقت میں جو ہے ایک اصلی شخصیت ہے. وہ کوئی ملک یا کوئی مشین نہیں، جس کو ایک زمانہ تھا لوگ بولتے تھے وہ مسیح دجال جو ہے اس کو ایک آنکھ کا تذکرہ نا حدیث میں بولتے تھے ٹی وی ہے، ایک سکرین رہتا اس کو. پھر ٹی وی ختم ہو تو بولے ATM مشین ہے، اس کو بھی ایک سکرین رہتا. پتہ نہیں کیا کیا ہے. پھر لوگوں نے حال میں ایک نیا پیش کر دیا تھا حدیث میں کہ دجال جب آئیں گا تو اس کے پیشانی پہ کیا لکھا ہو رہے گا؟ لفظ لکھا ہو رہے گا کافر. ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ اگر ایمان والا ہو تو پڑھ لیں گا، ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایمان والا ہو تو وہ لفظ کو پڑھ لیں گا. تو انہوں نے نیش نکالا، امریکہ فرانس کا فیرے ہے، امریکہ کا اور فرانس کا فیرے، کچھ بھی کرتے ہیں تو کہ امریکہ اور فرانس دجال. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. کسی ملک کا برا ہونا، غیر مسلم ہونا دلیل نہیں اس کے ہر بار خراب ہونے دجال ہونے کے لیے. ٹھیک، تو بہرحال بولے یہ کافر، ایسا نہیں ہے اس کا معنی. وہ ایک شخص ہوں گا، شخص حدیث کے اندر، حدیث میں اس کے والدین کا تذکرہ ہے، اس کی ماں کا تذکرہ ہے، اور وہ پیدا ہوں گا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، انسان ہوں گا مطلب دوسری آنکھ اس کی اچھی ہوں گی جس سے وہ دیکھتا ہوں گا. اس کی گردن چوڑی ہوں گی، روایت میں آتا ہے جیسا ایک آدمی ہوتا ہے گٹھیلا جسم والا ہوں گی، گھنگرالے بال رکھیں گا براؤن ٹائپ. ٹھیک ہے، بالوں کا اس کا کتنا قد ہوں گا وہ تک تفصیلات آئی ہوئی ہے، کا قد کیسا ہوں گا، اس کی پنڈلیاں کیسا ہوں گی تفصیلات آئی ہوئی. تو ڈائریکٹ شخص ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، وہ ایک شخص ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک شخصیت ہے. ٹھیک ہے، اور اس تعلق سے ایک بہت طویل روایت بھی، بہرحال وقت نہیں کہ پوری روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں. اس طویل روایت کے اندر بہت ساری چیزیں بہرحال بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسا دکھتا ہے، کیا ہے. تمیم الداری نام کے ایک عیسائی تھے، اور وہ سفر پہ نکلے تھے، کسی جگہ وہ جا رہے تھے، اور ان کی وہ شپ جو تھی وہ طوفان میں پھنس گئی. 30 دن تک طوفان پھینکتا رہا ادھر سے ادھر. پھر ایک ٹاپو کو جا کے ان کی وہ کشتی رکی، وہاں ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا جس کا اگلا اور پچھلا کچھ پہچانا نہیں جا رہا، اتنے بال تھے، بال بہت زیادہ تھے. ٹھیک، اتنے بال کی اس کا چہرہ کہاں ہے اور پیٹھ کہاں ہے، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو انہوں نے اس کو جاسوس کہا ہے، جساسہ لفظ آتا ہے حدیث کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے، تو اس پر لعنت ہو، آگے سمجھتا ہے تیرا نہ پیچھے سمجھتا ہے. تو کہا وہ سب چھوڑو، میں کون ہوں، میرے ساتھ چلو، تم کو ایک شخصیت بلا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ پیچھے پیچھے گئے. جب ہم پیچھے پیچھے گئے تو اس نے گفا کے پاس لے گیا، اور گفا میں ایک انسان تھا جو بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے پیچھے بندھے ہوئے تھے، دونوں پیروں میں جو ہے اس کے بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، اور ان بیڑیوں کے اندر بھی ہلچل کر رہا تھا. اور اس نے، ہم جب گئے تو ہم سے پوچھا تم کہاں کے لوگ ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے ہیں. تو کہا مدینے میں کیا وہ نبی آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ اب یہ عیسائی تھے، تمیم الداری مسلمان نہیں تھے کہ عیسائی تھے. انہوں نے کہا ہاں ایک آ گئے، ایک نے کہا تو کیا عرب میں فلاں فلاں ہو رہا ہے، فلاں جگہ نہریں جاری ہے، فلاں ابھی تالاب باقی ہے، کھجوریں آتی ہے. تو کہاں آتی ہے، کئی سوال کیے. تو وہ جب اس کو یہ خبر دینے لگی، اس نے کہا کیا لوگ اس نبی پر ایمان لائے؟ تو میں نے کہا جب ہاں ایمان لائے تو وہ اس بیڑیوں میں بھی خوش ہونے لگا. ہم نے پوچھا تو کیوں خوش ہو رہا؟ تو کہا میرے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا، اس کے بعد وہ واپس آئے، مدینہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے نماز کے بعد آپ سے ملے، آپ پر ایمان لائے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا لوگوں آؤ بیٹھو، میں تمہیں ایک بات کے بارے میں ڈراتا تھا، آؤ آج تمیم جو ایمان لائے مجھ پہ، یہ عیسائی تھے پرانے، انہوں نے ایک بات کہی اور اللہ کے رسول نے تصدیق کی. تو کوئی مشین نہیں ہے، گیجٹ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، سیدھے سیدھے ایک شخصیت. حدیث میں آتا ہے گدھے پہ سواری ہوئی، گدھے پہ سواری کریں گے، انسان ہے، شخصیت ہے. اب بہت ساری ایسی واقعات، گدھے پہ سواری کریں گا، آخرت میں لوگ گھوڑوں پہ جنگیں لڑیں گے، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتے. ہوتا ہے ارے یار زمانہ تو نیوکلیر ٹیکنالوجی کا چل رہا، مارس پہ گھر بک رہے، چاند کو لوگ بیچنا شروع کر دیا، چاند میں پلاٹنگ چالو کر دی لوگوں نے. اب گھوڑوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں، مطلب یہ ریلیشن سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. دیکھیں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوگی، سمجھ لیجیے اتنی ایڈوانس ہوگی، بہت ایڈوانس ہوگی، اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ کوئی بھی پوری دنیا کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے. سمجھ لیجیے اتنی ایڈوانس آج کل ہے نا نیوکلیئر
اتنا زیادہ ہو گیا کہ بولے کوئی بھی کسی کو ختم کر سکتا. ٹھیک, اب نیوکلیر تو دو پاور نیوکلیر ہے, اب دونوں کیسے لڑیں گے؟ چونکہ دونوں ایک دوسرے کو ختم کر سکتے ہیں. فیصلہ کیسا ہوگا بتائیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زمانہ پھر آئیں گے, لوگ بولیں گے چلو دو ہاتھ کر لیتے ہیں. یہ فیصلہ ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی, پاور, طاقت اتنی بڑھ جائیں گی کہ سب کے پاس سب کچھ ہے, فیصلہ تو ہونا ہے نا کچھ. روبوٹ کے لڑنے سے تو فیصلہ ہونے والا نہیں. دو ادھر کا روبوٹ آیا, ادھر کا روبوٹ آیا, لڑ لی, جیت مانی جاتی ہے؟ نہیں مانی جاتی. امریکہ اپنی سب کچھ ٹیکنالوجی کے بارے میں سب کچھ ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود ویتنام میں جنگ ہارا نہیں ہارا, ویتنام سے اس کو ذلیل ہو کر باہر نکلنا پڑا. اتنا سا ملک ہے, کسی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا میپ پہ کہاں ہے. 58,000 اس کے فوجی مارے گئے 10 سال میں ویتنام میں, اور ذلیل ہو کر وہ جنگ ہار کر وہاں سے نکلا. تو وہ ناصر بن گیا اتنا سا ملک اس کے لیے, اس لیے کہ وہ اوپر سے ٹیکنالوجی سے, روبوٹ سے بم تو ڈال سکتا ہے, لیکن ریئل اتر کے لڑنے کا اس کی طاقت اور ہمت نہیں ہوتی, چونکہ جان ان کو سب سے پیار. جو لوگ آخرت پہ عقیدہ نہیں رکھتے نا, ان کے لیے جان ہی سب کچھ, ان کو اس کے بعد کچھ نہیں. اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں نا, وہ بولتے یہ چلے جائے تو پھر سب کچھ کھل جاتے ہیں راستے. تو یہ ہوتا ہے دو ہاتھ. ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ ہم جہاز آ رہا تو انٹرسپٹ کر لے کہ جہاز آ رہا ہے, اس کو اڑا دے. ٹینک آ رہی تو ہم کو معلوم ہے فلاں ہو جائے, لیکن گھوڑا آ رہا نہیں معلوم ہو سکتا. میں بھی زمانہ ایڈوانس اتنا ہو جائے کہ ان کو چھوٹی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہونا چاہیے. سمجھے نا, وہ حدیث میں دجال سے جب جنگ ہوں گی, ان کے 10 سردار ہوں گے, اگر تم مجھ سے کہو تو ان کے میں گھوڑوں کے رنگ بتا سکتا ہوں. ہوگا پھر زمانہ تلواروں کا آ جائیں گے. ابھی وہ سمجھ میں نہیں آتا. آخرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے اچھا سرمایہ کیا ہوگا انسانوں کا؟ بھیڑ اور بکری. آپ بولیں گے پیسہ سب کچھ ہے. آج پیسہ جیسی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. آپ میں سے ایسے کئی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ریئل منی یوز ہی نہیں کرتے ہیں. ریئل منی یوز ہی نہیں کرتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا. میں کئی زمانے سے والٹ نہیں رکھتا ہوں, بس والٹ ہے ہی نہیں میرے جیب میں. میرے ساتھ صرف 4 کارڈ ہے میرے جیب میں رکھے ہوئے, والٹ نہیں ہے. کبھی کوئی کیش مانگ لے تو ساتھ والے سے مانگ کے دیتا ہوں, تھوڑا کیش دیجیے. کیش ہوتا ہے ایسا. آپ کے ٹریول ایسے, آپ کے کام ایسے لوگوں میں کہ اب آپ کو کیش لگتا نہیں. تو ہو سکتا آنے والے 20 سال بعد کی جنریشن کیش جیسی چیز بھی نہ دیکھے, وہ صرف کیا دیکھے, پلاسٹک کے ٹکڑے رکھے پورے یہاں سے وہاں تک. اور اس کی بعد کی جنریشن پلاسٹک کے ٹکڑے بھی نہیں دیکھیں گے, وہ چپ ڈال دیے گا آپ کی باڈی میں, خالی گزرے اور کام ہو گیا آپ کا, ہے نا. تو کیش بھی نہیں دیکھیں گے. تو گولڈ وغیرہ کرنسی بیک کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے نا. لیکن ریئل ایسٹ کیا ہوں گا اس زمانے میں؟ جس کے بکریاں مالدار ہیں, کیونکہ اس کے ریئل ایسٹ ہوں گے. ابھی سے ہم جو لوگ دنیا جیتے ہیں نا, اس میں ریئل ایسٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ریئل محنت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملتے ہیں؟ ریٹرن میں ڈیجٹس اینڈ نمبرز ملتے ہیں. آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 4 ڈیجٹ بڑھا دیے گئے, جن کی ویلیو ہے 9000. 9,000 ملے آپ, ٹھیک ہے, ہمیں 9,000 تنخواہ آ گئی. ایکچولی وہی 9,000 آپ نے کبھی کیش نہیں نکالے, کارڈ سے اس کو اسپینڈ کر دیا, تو آپ نے ڈیجٹس لیے اور ڈیجٹس کو ایکسپینس کر دیا. تو آپ ریئل ایسٹ بیک, مطلب آپ کی تنخواہ ایکچولی بیک بائی ایسٹ نہیں ہے, یا تو کاغذ ہے اس کے پیچھے یا تو ڈیجٹ ہے اس کے پیچھے. لیکن قیامت سے پہلے ظاہر سی بات ہے ایسا بہت ہوں گا لوگ, کرنسی ختم ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے سونا چاندی صرف نام کو اور شو کو رہیں گے, کرنسی ختم ہو جائیں گی. تو ریئل ایسٹ کیا ہوں گا ایک انسان کے پاس؟ بکریاں جن کے پاس ہوں گی, 9 مالدار, کیونکہ اس کے پیچھے بیکنگ ہوگی, اس کے مال کے پیچھے. آج ہمارے نوٹ کے پیچھے, کرنسی کے پیچھے بیکنگ نہیں ہوتی. ایک صرف وعدہ ہوتا ہے, پرومس ٹو پے دا بیئرر سم آف ڈیش روپیز. صرف وعدہ ہے یہ, اس کی اصلیت نہیں ہے. اور جس کو 2 سال پہلے کا نومبر یاد ہے, وہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اصلیت کچھ بھی نہیں ہے. 500 اور 1000 کے ٹکڑے آپ کے جیب میں پڑے ہوئے تھے ایک بار نومبر میں 2 سال پہلے, جو بکری کو ڈالے بھی تو وہ بھی نہیں اٹھا رہی تھی اس کو. انسان تو ہاتھی لگا رہے تھے اس کو, ہے نا. تو آپ کو چینج کرنا پڑا, تو یہ ویلیو تھی اس کی. لیکن ریئل کرنسی بیک ہوتی ہے کسی چیز سے, ایسٹس ہوتے ہیں اس کے پیچھے, اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈوب سکتی ہے. گولڈ جیسا ہے, گولڈ ہے, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کی ویلیو, اس کی انٹرنسک ویلیو بولتے ہیں, ڈی ویلیو نہیں ہوتا. اس کی اپنی خود کی ایک قیمت ہوتی ہے ہمیشہ, سمجھ رہا. تو یہ جو آخرت سے پہلے ہوتا ہے نا, دجال وغیرہ وغیرہ, میں اس کو سمجھا رہا تھا. بہت ساری چیزیں آج سمجھ میں نہیں آتی, تو اس وجہ سے ہم مذاق نہ اڑا حدیثوں کا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہمارے حدیثوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے, بولتے ارے یہ کیسی حدیث ہے, اب کون سا دنیا کا حصہ باقی ہے, اب کہاں چھپا ہوا ہوں گا وہ کیا آپ کا دجال. اب تو دنیا مل گئی ہم کو پورے, اب کون سا یمن کے اطراف میں باقی علاقہ ہے جو نہیں ملا, سب مل گیا ہم کو.
آپ آج بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، اور یہ سب غائب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رکھیں گا نظروں سے اوجھل انسانوں کے جب تک وہ چاہیں، اور کھول دیں گا جب وہ چاہیں گا. آج بھی اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہونے کے بعد مجھے آپ بتائیے سمندر کے اندر اتنی اللہ کی عجیب و غریب مخلوقات ہے جس کو ہم آج بھی نہیں سمجھ سکتے، آج بھی ہم کو نہیں معلوم. ایجادات ہوتی جا رہی ہے، ایجادات ہوتی جا رہی ہے. تو یہی ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو، وہ حقیقت ہے، دجال حقیقت ہے، یاجوج ماجوج حقیقت ہے، زمین سے نکلنے والا دابت الارض ایک جانور وہ حقیقت ہے. یہ سب حقیقی چیزیں ہیں جو ہوں گی. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گی، وہ حقیقت ہوں گی انشاءاللہ عزیز. ٹھیک ہے، تو وہ سب قیامت سے پہلے کیے. تو وہ شخصیت ہے دجال، کوئی ملک بھی نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی مشین وغیرہ بھی نہیں ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.